باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی آلہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحمید والفرقان المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ والعصر رمضان کے خصوصی پروگرام فضائل رمضان کے ساتھ آغا سید حسین مقدسی حاضر خدمت ہوں۔ آج یکم رمضان ہے، انشاءاللہ آنے والے ایام میں رمضان مبارک کے فضائل پر مشتمل خطبہ شعبانیہ کی شرح بیان کی جائے گی۔ آج چونکہ یکم رمضان ہے، روزہ کے وجوب کے متعلق قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ ارشاد رب العزت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اور یہ روزہ اس لیے رکھا گیا تاکہ تم روزہ رکھ کر روزے کی سعادت حاصل کر کے تقوی سے سرفراز ہو سکو۔ روزہ فروعات دین میں سے ایک اہم ترین فرع ہے، جس کا رکھنا واجبات میں آتا ہے اور جس کا انکار موجب کفر ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کو جمادات، نباتات، حیوانات کی طرح نہیں بنایا، بلکہ اسے مکلف بنایا ہے، یعنی اس پر کچھ شرعی حدود و قیود عارض ہیں اور اس سے عہدہ براں ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ تین کیفیات سے گزرتا ہوا جب حد بلوغ تک پہنچتا ہے، ماں کے شکم میں بھی حیات کے عالم میں تھا، دنیا میں آیا تو بھی حیات کے عالم میں ہے، عالم شباب میں ہے تو بھی عالم حیات میں ہے، لیکن اس پر حدود شرعی کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جیسے ہی حد بلوغ پر پہنچتا ہے تو اس پر اللہ کی طرف سے کچھ واجبات، فرائض عارض ہو جاتے ہیں جن سے عہدہ براں ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ روزہ ہر اس مسلمان مومن پر واجب ہے جو بالغ ہو، عاقل ہو، صحت مند ہو، مسافر نہ ہو۔ اگر روزہ نہیں رکھتا تو گنہگار ہے، لیکن اگر انکار کرتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج جاتے ہیں۔ اور یہ روزہ صرف مسلمانوں پر ہی واجب نہیں بلکہ پہلی امتوں پر بھی یہ واجب تھا۔ رمضان مادہ رمز سے ہے، اور رمز کے معنی جلانا کا ہے، یعنی کس چیز کے جلنے کو رمز کہتے ہیں۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ چونکہ رمضان میں انسان کے تمام گناہ جو ہے وہ جل جاتے ہیں، اس لیے یہ انسان کے اندر تقوی کی صلاحیت کو پیدا کرتا ہے۔ لعلکم تتقون جو اس کا فلسفہ ہے، یہ انسان کے اندر ایک تقوی کے حصول کے لیے مؤثر اور مجرب ذریعہ ہے۔ یہ روزہ انسان کو خدا کے قریب دلاتا ہے، یہ انسان کے جسم اور ضمیر کو پاک کرتا ہے، یہ روزہ انسان کی جسمانی اور روحانی بیماریوں کا علاج بنتا ہے، یہ انسان کو صبر و استقامت کا درس دیتا ہے، یہ روزہ انسان کو دوسروں کے ساتھ بھلائی، حسن سلوک کی طرف مائل کرتا ہے۔ اس لیے علماء عرفان نے روزہ کے جو فلسفہ بیان کیا ہے، تین اہم ترین فلسفے بیان کیے گئے۔ پہلا فلسفہ روزے کا یہ ہے کہ یہ انسان کے تزکیہ نفس کرتا ہے۔ اللہ کے قربت کے راستوں میں سے بہترین راستہ روزہ ہے۔ اگر شرعی احکام کے مطابق روزہ رکھا جائے تو یہ نہ صرف گناہوں سے دور کرتا ہے بلکہ انسان کے اندر جو غفلت ہے اسے یہ پاک کر دیتا ہے، انسان کے دل کو نورانی بنا دیتا ہے، اس کے دل سے شیاطین کے عمل دخل کو ختم کر دیتا ہے۔ معرفت، حکمت،
یقین کی روشنی کو یقینی بنا دیتے ہیں۔ دوسرا فلسفہ یہ بیان کیا گیا روزے کا کہ صاحب حیثیت اور صاحب ثروت حضرات جو ہیں ان کے دل میں غریبوں، فقیروں، مسکینوں کا احساس دلاتا ہے اور ان کے ساتھ حسن سلوک، مدد، امداد اور تعاون کا عنصر پیدا کرتا ہے۔ حشام ابن حکم نے امام صادق علیہ السلام سے روزہ کے وجوب کے بارے میں سوال کیا، مائلۃ الصیام یا ابن رسول اللہ، یہ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ امام نے ارشاد فرمایا، قال انما فرض اللہ الصیام لیستوی بہ الغنی والفقیر۔ امام نے فرمایا کہ اللہ نے روزے کو اس لیے فرض کیا تاکہ ایک مہینے میں غریب، فقیر اور غنی، ثروت مند مساوی ہو جائیں، برابری کی سطح میں آ جائیں۔ اب امام نے فرمایا وذالک لأن الغنی لم یکن لیجد مس الجوع فیحرم علی الفقیر، اس لیے کہ جو ثروت مند ہے اس نے بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس نہیں کیا ہوتا کہ وہ غریب اور فقیر پر رحم کرے۔ لأن الغنی کلما اراد شیئا قدر علیہ، اس لیے کہ غنی، ثروت مند جب بھی کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے چیزیں مہیا ہو جاتی ہیں۔ فاراد اللہ یسوی بین خلقہ، تو اللہ نے ارادہ کیا کہ یہ ثروت مند، امیر اور غریب، فقیر برابری کی سطح میں آ جائیں، اور جو غنی ہے وہ بھی بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرے، فیرحم علی الفقیر، تاکہ وہ فقیر اور غریب اور مسکین پر رحم کر سکے۔ آج کا دور جیسا کہ آپ کے علم ہے پوری دنیا میں کورونا کا وائرس پھیلا ہوا ہے، اور بہت سارے مسلمین، مؤمنین، مستضعفین کے عالم میں ایسے حالات میں جو مخیر حضرات ہیں، جو ثروت مند حضرات ہیں، جن کے اوپر وجوب حقوق شرعیہ ہیں، ان پر ضروری ہے، لازم ہے کہ ایسے مومنین، مسلمین، مستضعفین کی مالی امداد کریں تاکہ ماہ رمضان میں وہ آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکیں۔ تیسرا فلسفہ روزے کا ریاضت نفس کا ہے، ترک گناہ کی مشق۔ انسان کے اندر جو صفت تقوی کا حصول ہے اس میں روزے کا ایک اہم کردار ہے۔ ماہ رمضان میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو عام مہینوں میں اس کے لیے جائز ہوتی ہیں، رمضان میں اس سے اجتناب کرتا ہے۔ یہ مسلسل ایک ماہ کی جو یہ روش ہے، یہ تمرین ہے، یہ انسان میں ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیتی ہے، اگر سال کے دوسرے مہینوں میں بھی اگر اس پر کچھ آزمائش کے ایام آ جائیں تو اس کے اندر ایک مضبوط ارادہ اور قوت ہے جو رمضان سے اس نے لی ہے۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم ہم سب کو رمضان المبارک کی مبارک ساعت میں روزہ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور غریبوں، فقیروں، مسکینوں، یتیما، مستضعفین کے ساتھ مالی تعاون کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دوسری نشست انشاءاللہ 2 رمضان کو بیان کریں گے، جس میں فضائل رمضان پر یہ بیان کیا جائے گا کہ پروردگار عالم کی طرف سے یہ جو مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں ہم پر کیا واجبات ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ہمیں کس طرح سے ان سے عہدہ براں ہونا ہے۔ اما علینا۔